ناظرین، پروگرام بڑی بات کے ساتھ میں ہوں اعزاز سمرو۔ آج ہم ایک ملاقات کا ذکر کریں گے، ایک ملاقات جس کے 100 فسانے بن رہے ہیں، سوشل میڈیا سے لے کر الیکٹرانک میڈیا تک اس پہ بات ہو رہی ہے۔ سندھ کے تناظر میں اس ملاقات کو ایک طرف اہمیت دی جا رہی ہے تو دوسری طرف اس حوالے سے مختلف چیمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں، اور جو سیاسی مخالفین ہیں یا نظریاتی مخالفین ہیں وہ اس ملاقات کو مختلف اینگل سے پیش کر رہے ہیں۔ دراصل ہوا یوں کہ برطانیہ کے دارالخلافہ لندن کے ایک سپر مارکیٹ میں سابقہ وزیر اعظم میاں نواز شریف کی سندھ ترقی پسند پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر قادر مکسی سے ایک ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں ڈاکٹر قادر مکسی کے صاحبزادے بھی ان کے ساتھ تھے۔ ملاقات کے بعد جب یہ تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تو اس کے حوالے سے مختلف باتیں ہونا شروع ہوئیں۔ کچھ لوگوں نے اس کو اتفاقی ملاقات قرار دیا۔ اس اتفاقیہ ملاقات کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ مختلف کمنٹس سامنے آنے لگے، جبکہ سندھ ترقی پسند پارٹی نے اس حوالے سے باقاعدہ ایک پریس ریلیز بھی جاری کیا اور یہ بتایا کہ اس ملاقات کے دوران ڈاکٹر قادر مکسی نے سابقہ وزیر اعظم اور پنجاب میں خاص طور پہ سیاسی حوالے سے مقبولیت رکھنے والے اور سابقہ وزیر اعظم میاں نواز شریف کو پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اپنے نقطہ نظر سے بھی مختصراً آگاہ کیا، لیکن خاص طور پر اس ملاقات میں سندھ کا ذکر ہوا، اور ذرائع کہتے ہیں کہ ڈاکٹر قادر مکسی نے اس حوالے سے میاں صاحب سے شکوہ بھی کیا کہ انہوں نے سندھ کے حوالے سے جس طرح لاتعلقی رکھی ہے، اس کے نتیجے میں سندھ میں ون پارٹی رول ہو چکا ہے، اور پچھلے 15 سال سے اس کا منظرنامہ سندھ کے لوگ دیکھ رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی پالیسی کو سے سندھ کے لوگ نالاں ہیں، لیکن ملکی سطح کی کوئی اور پارٹی منظرم پہ نہ ہونے کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو سیاسی حوالے سے ایڈوانٹیج مل رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ میاں صاحب نے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اس دفعہ سندھ میں بھی بھرپور تحرک کے ساتھ سیاست کریں گے اور سندھ کے لوگوں سے رابطے میں آئیں گے۔ ملاقات کے دوران آنے والے الیکشنز اور دیگر معاملات پہ بھی مختصراً بات ہوئی۔ ظاہری بات ہے کہ یہ ایک طویل ملاقات نہیں تھی، لیکن جس طرح سے اس ملاقات کو سوشل میڈیا پہ دیکھا جا رہا ہے اور جس طرح سے اس کو مختلف حلقوں کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، یقینی طور پر ایک سیاستدان سے ملنا چاہیے، لازمی طور پہ ملنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، اور پاکستان کے مجموعی سیاسی منظرنامے میں پنجاب کے ایک طاقتور سیاستدان کا سندھ کے ایک قوم پرست رہنما سے اس طرح ملنا اور بات چیت کرنا یقینی طور پہ بہت اہم ہے۔ خاص طور پہ سندھ کے پس منظر میں اگر ہم اس کو دیکھیں کہ سندھ میں قوم پرست سیاست کرنے والے رہنماؤں اور جماعتوں کے حوالے سے پچھلے کچھ ہفتوں سے مختلف باتیں میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں ہو رہی ہیں اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ ایسی سیاست کیوں کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ایک طرف سندھ میں جاگیردار اور قبائلی سردار اور بااثر اور طاقتور لوگ اور خاندانی طور پہ سیاست کرنے والے لوگ ہیں جو الیکشن کی سیاست کرتے ہیں اور مختلف سیٹس پہ کامیاب ہو کے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، اور اس دوران سندھ کی عام عوام کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ طاقتور لوگ ان کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب مڈل کلاس کی جماعتوں اور ان کے رہنماؤں اور خاص طور پہ قوم پرست رہنماؤں کے الیکشن میں جیتنے کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو پھر ان کے الیکشن میں حصہ لینے کو ہی سوالیہ نشان بنا دیا جاتا ہے، اس پہ تنقید کی جاتی ہے اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ یہ سیاست کیوں کر رہے ہیں، وہ جمہوریت کی سیاست کیوں کر رہے ہیں، وہ الیکشن کی سیاست کیوں کر رہے ہیں۔ لہٰذا جس طرح سے پچھلے کچھ ہفتوں میں سندھ یونائٹڈ پارٹی کے انتہائی اہم اور مقبول رہنما زین شاہ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، بالکل اسی طرح سے لندن کی اس ملاقات کو لے کر
سو فسانے گڑے گئے اور ڈاکٹر قادر مکسی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اس دوران ہم نے حیدرآباد میں دیکھا کہ قومی عوامی تحریک کے سربراہ ایاز لطیف پلیجو نے ایک پاور شو کیا اور شاندار پاور شو کیا، جس کو لوگوں نے بھرپور سراہا اور بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، جس سے یہ تاثر ہمیں ملا کہ سندھ کے قوم پرست اگر منظم انداز میں پارلیمانی سیاست کریں تو یقینی طور پہ سندھ کے عوام ان کو ووٹ بھی دیں گے اور منتخب بھی کریں گے، اور اگلی پارلیمنٹ میں شاید ہم کچھ قوم پرست رہنماؤں کو بھی اسمبلی کے ممبر کی صورت میں دیکھیں۔ اس بیچ میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مسلم لیگ نواز پارلیمانی سیاست اور خاص طور پہ سندھ کی پارلیمانی سیاست کے حوالے سے اپنا زاویہ واضح کرے، اپنے اہم فیصلے جو ان کو آنے والے دنوں میں کرنے ہیں وہ کرے، جس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سندھ میں کس طرح کے سیاسی اتحاد بنتے ہیں۔ کیا مسلم لیگ نون سندھ میں مکمل طور پر تحرک اختیار کرتے ہوئے سندھ میں مختلف قوم پرست جماعتوں سے کسی سیاسی اتحاد کے لیے قدم بڑھاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں حقیقی معنی میں پیپلز پارٹی کے لیے کسی طرح کا چیلنج بنتی ہے، یا پھر ماضی کی طرح مسلم لیگ نون سندھ کے معاملے پہ پیپلز پارٹی سے کمپرومائز کر کے اور خاموشی اختیار کرتی ہے۔